قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم سورہ راعد شروع کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تفسیر سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ بھی حروف مقطعات ہی ہیں اور کتاب الہی کی آیات ہیں۔ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پر نازل کیا گیا وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ سارا نظام مقررہ وقت پر چل رہا ہے اور اللہ ہی سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے۔ شاید کہ وہ نشانیاں دیکھ کر ہم سمجھیں اور شاید کہ ہمیں اپنے رب کے ملاقات کا یقین ہو جائے۔ اور وہ وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ دیے، دریا بہا دیے، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے اور رات کو دن پر طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے جلے بھی ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں اور کچھ دوہرے۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بناتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل مکہ بار بار آپ سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم جس عذاب کی بات کرتے ہو اس کو لے آؤ، ہم تو منتظر ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ بھلائی سے پہلے برائی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ بھی اس راستے پر چلے ان پر عذاب کی عبرتناک منزلیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور وہ بھی حقیقت ہے کہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری باتیں ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ یہ اس بات پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تو تم محض خبردار کرنے والے ہو، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی کمی ہوتی ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے۔ وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی زور سے بات کرے، آہستہ بات کرے، چھپ کے کرے، ببانگے دہل کرے، اسے ہر چیز پتہ ہے، چاہے اندھیرے میں کرو چاہے روشنی میں کرو، وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ ہر شخص کے آگے پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے، تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں اس قوم کو کوئی مدد کر سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چونکاتا ہے اور بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشی بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور جہاں چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جب جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو فی الحال اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ اس کو پکارنا برحق ہے۔ رہی وہ ہستیاں جنہیں یہ لوگ اس کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ میں پہنچ جا، حالانکہ پانی تو اس کے منہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر بس ایک تیر بے ہدف۔
وہ اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، اور چاہے وہ سجدہ کرنا چاہے نہ چاہے لیکن وہ سجدہ کر رہی ہے کیونکہ یہ اس کا حکم ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو زمین آسمان کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب یہ حقیقت ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کچھ نفع نقصان نہیں کر سکتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکی ایک جیسی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کا کچھ پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ اور کہو ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، ہر ندی نالا اپنی ظرف کے مطابق سے لے کر چل نکلا۔ جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آ گئے، اور ایسی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ اڑ جایا کرتا ہے وہ چیز انسانوں کے لیے نافع ہے، اور وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اور جھاگ تو اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز نیچے تہ میں بیٹھ جاتی ہے وہی اس کے لیے نافع ہے۔ اسی طرح ہم اللہ سے اپنے لیے مدد بھی مانگتے ہیں اور اس کی مثالوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے ان کے اوپر ایک جھاگ سا آ جاتا ہے، تو لہٰذا وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھاگ تو اڑ جاتی ہے لیکن نیچے جب دھات بیٹھتی ہے تو وہ ہمارے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے نہ قبول کیا اگر وہ ساری زمانے کی دولت کے بھی مالک ہوں اور اس کو پیش کریں تو وہ خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، اور نہ ہی وہ اس کو فدیہ دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کی وجہ سے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو حقیقت میں اس کی طرف سے اندھا ہے اور اس کو مانتا بھی نہیں ہے، تو دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت تو صرف دانش مند ہی قبول کرتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور جو بھی مضبوط عہد باندھتے ہیں اس کو توڑتے نہیں۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو اور جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے حساب کتاب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں سے اعلانیہ پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے اور وہ خود بھی اس میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد اگر وہ صالح ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ حالانکہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور ہر طرح کی برکتیں ان پر نازل ہوں گی، اور پھر خاص طور پہ ملائکہ بھی ان کے لیے استقبال کے لیے آئیں گے، ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام کیا آج اس کی بدولت تمہیں یہ سب چیزیں دی گئی ہیں۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، رابطوں کو ختم کرتے ہیں، خاص طور پہ ان رشتوں کو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحقین کے لیے آخرت میں بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراوانی بخش دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپدولہ دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ یہ لوگ دینوی زندگی میں ایسے مگن ہیں کہ گویا یہاں سے ان کو جانا نہیں ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں اس شخص کے پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہدایت ملے گی تو ہم کر لیں گے، تو مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ پہلے رجوع تو کریں، پھر ہی ہدایت ملے گی نا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے جو ان کے دلوں کو اطمینان بھی دیتی ہے، اور خبردار رہو کہ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے،
اور پھر جو لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے بہت اچھا انجام ہے۔ اے نبی، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم لوگوں کو اپنا پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا ہے۔ اور پھر کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے قبر سے نکل کر بولتے۔ اس طرح کے نشانیاں دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ سارا تو اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب میں اور اس کے جواب کی طلب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ ظاہر ہے اللہ اگر چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، ان کے گھر کے قریب ہی کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ اللہ یقیناً اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر تمہیں یعنی اللہ نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جب کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا اور دنیا میں مگن ہے تو پھر آہستہ 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 اس کو گناہوں میں غرق کرتا جاتا ہے، پھر ایک وقت اس کو ایک دم اس کی رسی کو ڈھیل دینے کے بجائے گرفت میں لے لیتا ہے اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ شریک ٹھہرا لیے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام تو لو، وہ کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے کا انکار کیا ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا کے عذاب سے بچا لے۔ خدا ترس انسانوں کے لیے اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس جنت میں ہر طرف نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، پھل دائمی ہیں، سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اس سے بالکل منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ ٹھہراؤں اور اس کے ساتھ شریک کروں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، اور اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی میں تم پر نازل کیا ہے۔ پھر اگر تم نے ان کے آنے کے باوجود ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں، اور نہ ہی تمہیں کوئی اس کی پکڑ سے بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، یعنی وہ انسان ہی تھے، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ یہ ام الکتاب اسی کے پاس سے ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو تین ساری کتابیں آئی ہیں، جو یعنی توریت، انجیل، زبور، یا جو احکامات بھی آئے ہیں ان ساروں میں بھی یہی پیغام تھا، اور یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے۔ تو اللہ انہی کا حوالہ دے کہہ رہے یہ کتاب بھی میری ہی طرف سے ہے۔ جب تم ان کتابوں کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تو اس کو ماننے میں تمہیں کیوں اتنا انکار ہے؟ اور اے نبی جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے،
اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں، اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے جا رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے، مگر اصل فیصلہ کن چال تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان صرف اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر کیا گواہی ہوگی جو اللہ اگر خود دے اس کی گواہی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس قرآن کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اپنا سکیں۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہماری سورہ ابراہیم شروع ہوگی اور وہ میں اگلی نشست میں کروں گی انشاءاللہ۔